السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ وعلیکم میرا نام السلام۔ واجد ہے۔ جزاک اللہ خیر شیخ، بہت اچھا آپ ہمارے کو سمجھا ہے اس بالکل۔ عنوان کے اوپر۔ شیخ ایک میرے پہچان میں ہے، بہت زیادہ عمر والے ہیں، تو میرے دوست ان کے گھر میں یہ سب چیزوں سے منع کر رہے تھے، تو ان کے والدہ بتائے کہ میرے کو بات کرنا ہے، تو میرے کو بلانے لگا ہے، تو میں جا کے پوچھا کیا بات ہے، بولے تو یہ تمہارا دوست بول رہا ہے یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو، جیسے 11ویں وغیرہ کا جیسے آپ بتائیں، تو یہ کیسا بیٹے یہ بولے۔ تو میں ان کو پوچھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو آپ پہچانتے ہیں، بولے تو بولے کیسی بات کر رہے، اللہ کے ولی ہے، اولیاء ہے، بالکل پہچانتے۔ پھر میں ان سے دوسرا سوال کیا کرا کہ جو ہے کیا آپ صحابہ کو پہچانتے ہیں، بولے تو یہ کون ہے، یہ نہیں معلوم میرے کو کون ہے یہ لوگ۔ تو میں ان کو بتایا کہ صحابہ کے تعلق سے بتایا۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ جو شدت سے غلو کر رہے ہیں یا شدت سے جو محبت کرتے ہیں اولیاء سے، لیکن دین کا ان کو صحیح طریقے سے تعارف ہی نہیں ہے ان کو، جس کے وجوہات سے جو ہے آج کوئی حق بات ان کے سامنے بتا بھی رہا ہے تو ان کے سامنے حق جو ہے ایک ایسا دکھ رہا ہے، ایک نیا فرقہ ہے، یہ کوئی نئے باتیں ہیں، یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا لوگوں کے اوپر، ان کی جو شدت ہے اتنی زیادہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس کہاں پہ کمی ہوئی، کب کمی ہوئی؟ کیونکہ ابھی جیسے عنوان تھا یہ شیخ عبد القادر جیلانی کی زندگی سے توحید کا پیغام، ماشاءاللہ کتنا توحید کا پیغام نکل رہا، تو کہاں پہ یہ گڑبڑ ہوئی، کہاں سے جو ہے غلط طریقے سے لوگ اپنے جو ہے پیسے کمانے کا انتظام کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کون کون اس کے پیچھے محنت کر رہے، جیسے سوشل میڈیا سے کافی کام ہو جاتا ہے بولے ایسا گمراہ کرنے کے لیے، تو یہ جو ان کے پیچھے جو ٹیم ہے جو گمراہ کر رہی ہے لوگوں کو، اتنے بھولے بھالے۔ اب یہی ایک سوال سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صحابہ کون ہے، تو پتہ نہیں کون ہے، صحابہ کا جو ہے تعارف ہی نہیں ہے، جبکہ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کتنا بڑا ہے، جس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کتنے بار صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے کتنے حدیثیں ہمارے سامنے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ جیسے قریب 5ویں صدی کے ہے، تو اب ان کا مقام اور مرتبہ جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے برابر بھی ٹھہرا دے رہے، جو ہے نبیوں سے زیادہ جو ہے دے رہے، اور اس کے اوپر جب ہم توحید کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہے تم لوگ کون ہے کیا ہے، تو لوگ جو ہے ہمارے کو قریب رکھنا بھی نہیں چاہتے۔ تو یہ کہاں کہاں غلطی ہوئی اور ہم کو کیا کرنا چاہیے، اور جو ہے کیسے زیادہ جو لوگ گمراہ ہیں ان کو کیسے ہم کوشش کرنا چاہیے، اس تعلق سے میں آپ سے جواب جاننا چاہتا ہوں شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جو بدعقیدگی آئی ہے اس کا سبب کیا ہے اور کہاں سے یہ چیز شروع ہوئی؟ سب سے پہلے تو یہ بات خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے تعلق سے بتلائی، انی اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، میں میری امت کے تعلق سے گمراہ علماء میں میری امت کے تعلق سے خوف کھاتا ہوں گمراہ ائمہ کے متعلق، یعنی گمراہ ائمہ میری امت کو گمراہ کریں گے، جو علماء سو ہوں گے جو میری امت کو گمراہ کریں گے۔ یہ خوف خود اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کھایا۔ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے علماء کا چہلا پہنے ہوئے بعض شرکیہ اور بدعات کے اعمال انجام دینے والے لوگوں کو قرآن اور حدیث سے دور کرتے ہیں۔ حوالے تو کتاب و سنت کے دیتے ہیں، لیکن من مانی من چاہی تفسیر کرتے ہیں۔ وہ تفاسیر یا پھر وہ آیت صحابہ نے کیسے سمجھی، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کیسے سمجھائی، یہ ان کا مقصد نہیں ہوتا، بلکہ اپنی عقل کے ذریعے اپنی خواہشات کی بنیاد پر لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ مسلمانوں پر بھی واجب ہے کہ وہ دین کا اتنا علم حاصل کریں، یعنی اتنا تو علم حاصل کریں جس کے ذریعے وہ اپنے دین پر قائم رہ سکے، اپنے دین پر قائم رہ سکے۔ جیسے اللہ کی معرفت، یعنی اللہ کی معرفت میں توحید کی تینوں قسمیں آ گئی، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات۔ توحید ربوبیت کیا ہے؟ کہ اللہ ہی ہمارا خالق، مالک، رزاق، موت و حیات کا دینے والا، اس سارے کائنات کا تصرف اللہ ہی کے اختیار میں ہے، بارش برسانے والا،
زمین سے اناج کو اگانے والا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، اور یہ توحید ربوبیت ہے۔ توحید الوہیت کیا ہے؟ کہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، یعنی جمیع عبادات خواہ وہ اعلیٰ ہو یا ادنا ہو، کہ تمام کے تمام اللہ ہی کے لیے ہے۔ اور توحید اسماء و صفات کا علم حاصل کریں۔ توحید اسماء و صفات جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے قرآن میں ذکر کیا، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث میں جو نام اللہ کے لیے ذکر کیے ہیں، اس کا مفصل طور پر علم حاصل کریں۔ دوسرا علم، اس دین کا اہم علم وہ ہے کہ اس دین کی معرفت، اس دین میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کیسے ایک مسلمان اس دین پر قائم رہ سکتا ہے، اور کن اعمال کے وجہ سے وہ دین سے خارج ہو جاتا ہے، اس کا بھی علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ تیسرا یہ کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے معلوم کرنا، یعنی معرفت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت، کہ آپ کی تعلیمات کیا ہیں، آپ کی اتباع کیسے کی جائے گی، آپ سے محبت کیا ہے، آپ کے خصائص کیا ہے، آپ کے حقوق کیا ہے۔ جب انسان ان تینوں اصولوں کو اچھی طریقے سے معلوم کرے گا، سمجھے گا، تو اسے خود صحیح اور غلط میں فرق آ جائے گا۔ لیکن مسلمانوں کی مصیبت یہ ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ صحیح علماء کے پاس بیٹھنا، جو کتاب و سنت کے پابند ہے، ان سے رجوع کرنا، اور ان کے مجالس میں شریک ہونا، اور ان کے دروس کو اٹینڈ کرنا، یہ ایسے اعمال ہے جس کے ذریعے ایک مسلمان دین کا صحیح علم حاصل کر سکتا ہے۔ تو مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحیح علم حاصل کریں، اور جو صحیح علم دینے والے ہیں، کتاب و سنت کے پابند ہیں، جو شرک اور کفر اور بدعات کی طرف نہیں بلاتے، ایسے علماء سے اپنا کانٹیکٹ رکھیں، اپنے تعلقات رکھیں، اور ان سے ہر مسئلے میں بار بار رجوع۔ گویا کہ جس طرح ہمارا ایک فیملی ڈاکٹر ہوتا ہے، ہمارا فیملی ایک عالم بھی ہونا چاہیے کہ ہر مسئلے میں ان کی طرف رجوع کر سکیں۔ اگر ہم ایسا دین ایسے علماء سے سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ مسلمانوں کے اندر سے جہالت جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، یعنی اتنا علم وہ حاصل کرے جس سے وہ اپنے دین پر استقامت سے رہ سکتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ گمراہ علماء سے بچے، اور جو علماء کتاب و سنت کے پابند ہیں ان سے اپنے تعلقات جوڑیں، اور ان سے علم حاصل کریں، اور ہر مسائل میں ان کی طرف رجوع ہو جو آپ کو کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ علی نبی وسلم۔